جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے علم و آگہی کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ پیش کیا جاتا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے۔ آج ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم قرأت کمپٹیشن یعنی مقابلہ حسن قرأت جو ہے وہ پیش کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو مقابلہ حسن قرأت ہے یہ خاص طور پہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے۔ اس میں جو مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان عظیم صدیقی صاحب ہیں، ایم عظیم صدیقی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں EDI کے اور ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشنل ونگ جماعت اسلامی سندھ اور ممبر ہیں ایجوکیشن اینڈ کنسلٹنٹ مجلس علمی پاکستان کے۔ السلام علیکم عظیم صدیقی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں جی ناظرین۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں علیم قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کے اور نیو سینچری کاسا اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پیراگون پبلیکیشنز کے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحیم شہزاد صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں النصر پبلک اسکول کے گلستان جوہر اور پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے۔ عبد الرحیم شہزاد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس ہیں جی۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری یہ جو مقابلہ حسن قرأت ہے اس کے 2 ججز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے پہلے جج جو ہیں وہ قاری عبد الحادی ہیں، جو کہ مدیر ہیں الفلق اکیڈمی کے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبد الخالق، جو کہ ایک استاد ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں جی ناظرین؟ اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مقابلہ حسن قرأت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرأت کے مقابلے پہ جائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم صدیقی صاحب، ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ عظیم صدیقی صاحب، یہ جو الائنس کی جانب سے پروگرامز کرائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کے حوالے سے؟ الائنس کی طرف سے جو پروگرامات ہو رہے ہیں یہ بہت عمدہ سرگرمیاں ہیں، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جب کہ ہماری ویلیوز، ہماری اقدار جو ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں، تو یہ بہت عمدہ ایکٹیویٹیز ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکات جو ہیں وہ ہمیں ان سے ہم فیض یاب ہوں۔ اچھا، تو سر آپ کا جو جماعت اسلامی کا جو ونگ ہے ایجوکیشنل ونگ، اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ اس میں تعلیم کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس پہ جو ممکنہ کام ہو سکتا ہے کیا جاتا ہے۔ مثلا نصاب تعلیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ نے سوال کیا تو میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس اہم ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ مثلا اردو کی ایک کتاب، اور اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں علم کو اسلامی اصولوں کے مطابق عام کرنا ہے۔ پھر اگلے سال جب ورژن چینج ہوتا ہے تو یہی جملہ ہے، لیکن لفظ اسلام غائب ہو جاتا ہے، ہمیں علم کو عام کرنا ہے۔ تو یہ اسلامی اصول کس نے یہاں سے نکال دیا؟ یا اگر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو قوم آزادی کی قدر نہیں کرتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اگلے ورژن میں یہ جملہ موجود ہے، لیکن یہ جملہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار نہیں ہوتی، تو کس کے حکم سے اس طرح کے جملے جو ہیں وہ حذف کیے جاتے ہیں؟ کون ہے وہ شخص؟ تو ایک تو میڈیا جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، ہم بہت دل کی گہرائیوں سے دعا گوئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اوورال انفیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ جو نصاب ہوتا ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ آرٹیکل 31 کی اگر آپ بات کریں، اس میں بہت واضح یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کا ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اس کو اسلامی ماحول فراہم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو خالی تعلیمی ادارے، وہ آپ دیکھیں اس کے اندر تعلیمی ادارے درسگاہیں نہیں رہیں، بلکہ اب یہ گلیمرائزڈ سینٹر بن چکے ہیں۔ یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں، کالجوں کا حال دیکھیں، معاشرے کا آپ دیکھیں، آپ کو بچوں اور بچیوں کے مناسب لباس نہیں ملیں گے آپ کو شاپنگ سینٹرز پہ۔ تو یہ ایسی اچانک نہیں ہو رہا، اور اس میں مل کر جد و جہد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، علیم قریشی صاحب موجود ہیں۔ علیم قریشی صاحب، یہ جو اتنے آپ محنت کرتے ہیں اور تمام مقابلے کرواتے ہیں، مہمان گرامی کو بھی مدعو کرتے ہیں، سر اس سے ایفیکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ اسکولوں پہ، بچوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا، آج پھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں جی۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے جو یہ سلسلہ پچھلے سال سے شروع کیا ہے، اس سال بھی جب ہم نے اس کا اعلان کیا ہے
شروع میں تو اتنا اچھا رسپانس نہیں تھا 2-3 دن، اس کے بعد سے ایسا تاتا بتا ہوا ہے بچوں کا، اور جوش و خروش کے ساتھ یعنی سمجھے کہ ہم نے رجسٹریشن کلوز کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ہم پہ پریشر ہے کہ ہمیں بھی شمولیت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور بچوں کے اوپر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب اس کی تیاری کرتے ہیں، ہم بچوں کو تیاری کراتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ویڈیو کلپس ہمیں بھیجیں، اور ایسے بچے جو اب کے بچوں نے ون کیا ہے، اس سے پہلے آل کراچی انٹر اسکول کرایا تھا، ان کے جو ونرز ہوتے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں، اور تو وہ آڈیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان بچوں کو ہم آگے لے کے آتے ہیں۔ جو بچے فرسٹ پوزیشن ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہے تو پھر دوسرے بچوں کو بھی لیتے ہیں، تو اس میں بہت تبدیلی بچوں کے اندر آ رہی ہے۔ بچے رمضان کے اندر بھی تیاری کر رہے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے، اسپیچ پہ بھی، نعت میں بھی، قرات کے اندر بھی۔ اچھا، تو الحمدللہ کافی ایکسپوجر بھی مل رہا ہے اور بہت اچھا کام چل رہا ہے، ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، بچوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بچے یاد کرتے ہیں، ان کی بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہے، بیہیویئر میں بھی تبدیلی آ رہی حالانکہ ہے۔ ایگزام بھی ہو رہے ہیں، بعض جگہوں پہ ایگزام ہو رہے ہیں، بعض جگہوں پہ سیشن شروع ہو گیا ہے، بعض جگہوں پہ چھٹی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بچے جو ہے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، تو عبدالرحیم شہزاد صاحب بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ النصر اکیڈمی کے آپ ڈائریکٹر ہیں، کیا سمجھتے ہیں بچوں کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں کس قدر ضروری ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کو مجھے موقع دینے کا۔ پہلے ایک نام کی تصحیح کر لوں، النصر اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا، النصر اسکولنگ سے جی ٹھیک، گلستان جوہر میں، اور ہم جو ہے نا یہ جو نصابی ویسے تو ایفلیٹ ہیں ہم الائنس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ، اور اس پلیٹ فارم سے ہم یونینیمسلی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، اس کو جنا کور اپ کیا جائے، اور ہمارے لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، چیئرمین جناب علیم قریشی صاحب، ماشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فوکس اس وقت یہ ہے کہ ہم بچوں کو نہ صرف اچھی تعلیم پرووائڈ کریں بلکہ تربیت پرووائڈ کریں۔ آج ہم جو ہے نا معاشرے میں ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، پروفیشنلز پیدا کر رہے ہیں، لیکن اچھا انسان پیدا نہیں کر پا رہے۔ ہمارا جو ہے نا بچہ بہت اچھا تعلیم میں ہوگا، لیکن اسے نہیں پتا کہ جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا بیہیو کیسے ہونا چاہیے، اس کا جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ ہمارا پورا اس وقت جو ہے نا فوکس یہ ہے ہمارے اپنے اسکول کے اندر کہ ہم بچے کو جو ہے نا ایک بہت اچھی جو ہے نا کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی طرف جائیں، تاکہ ہم ایک معاشرے کو اچھا شہری مہیا کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ سمجھتے ہیں تعلیم کے معیار کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، تعلیم کے معیار کو دیکھیے دن بدن جو ہے ہم آج مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے نا ایک تو ہم شاید جو ہے نا ذہنی طور پہ جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں۔ جب ہم لوگ ہماری اسکولنگ ہوئی تو اس وقت گنتی کی 4 کتابیں ہوتی تھیں، کوئی انگلش میڈیم نہیں تھا۔ کلاس 6 سے جا کے ہم نے جو ہے نا ABC پڑھنا سیکھا۔ بچے کو جب تک آپ اس کی مدر لینگویج میں تعلیم نہیں دیں گے اس وقت تک ناممکن بات ہے، کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ حال تو کہ آج جو ہے نا اس بات کی ضرورت ہے، ہم یعنی کہ پیرنٹس کو اس طریقے سے قائل نہیں کر پا رہے کہ وہ جو ہے نا اردو میڈیم کو آگے لے کے چلیں، لیکن اب یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے نا یہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کیا رومن کریکٹرز میں چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے بچے کو نہ اردو رہی اس کی نہ انگلش رہی، آج جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹ انگلش میں سنٹینس نہیں لکھ پاتا، نہ ہی جو ہے نا کمپلیٹ اس کو جو ہے نا اردو میں جو ہے نا وہ کوئی سنٹینس لکھنا آتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے نا جب تک یہ امپروو نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنی ایک مادری زبان کی طرف نہیں آئیں گے اور ایک کوالٹی ایجوکیشن کی طرف نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ سے بھی مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ جو تعلیمی، آپ کا بھی ماشاءاللہ تعلیمی سسٹمز موجود ہیں، چیزیں ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لینگویج بیریئر سے کب نکل پائیں گے؟ انگلش، اردو، سندھی، ان چیزوں میں ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سائنس اور اسلامیات اور باقی چیزیں پڑھے، لینگویج میں ہی بہت سا ٹائم صرف ہو جاتا ہے. کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اصولی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو طے کرنا چاہیے. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے بہت واضح مقاصد ہوتے ہیں. ہم نے معذرت کے ساتھ کہ ایک گولا گنڈا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. جو ابھی بات کی گئی قومی زبان کی اور مادری زبان کی، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک بچہ ابتدائی 5 سال اور 6 سال تک ایک سے زائد بین الاقوامی زبان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا میرا خود سوال ہے کہ زبان سیکھنا اور سائنس اور دیگر مضامین کو غیر مادری زبان میں پڑھانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی زبانیں سکھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انگریزی سکھائیں، آنے والے وقت میں آپ کو چائنیز کی ضرورت پڑتی تو آپ اس کو چائنیز سکھائیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ وہ مضامین جو سوشل سائنسز ہیں، سائنس ہے، ان کو انگریزی میں پڑھانے کی تک سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے پاس اگر کیپیسٹی ہے تو آپ ایک وقت میں 6 اس کو زبانیں سکھانا ایک الگ موضوع ہے، اور تعلیم اس زبان میں دینا جو مادری زبان نہ ہو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو ہم نے ایک عجیب و غریب معاملہ بنایا ہوا ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی، ہم بات کرتے ہیں تحقیق کی، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ سارے باہر سے ہی تعلیم یافتہ اور ان کا ذہن بہت وسیع ہے. لیکن یہاں پہ آ کے جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، جو ان کی دلیل ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ آپ چائنیز کی مثال لیں، آپ جرمن کو دیکھیں، آپ رشیا کو دیکھیں، دنیا بھر کے ممالک ہیں جو اپنی قومی زبان میں تعلیم کو فروغ دیتے ہیں. کیا وہ زبانیں نہیں سیکھتے؟ وہ بھی زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن تعلیم کو وہ قومی زبان میں دیتے ہیں، زبانیں سکھاتے ہیں. اور آگے ابھی جو بات آئی 6ٹھی جماعت، تو کیا ان لوگوں نے انگریزی نہیں سیکھی؟ ایک بات. دوسری بات، جب آپ زبان کو زبان کی حیثیت سے پڑھائیں گے، یعنی لینگویج کو ایز اے لینگویج پڑھائیں گے، تو زبان سیکھنا آ جائے گی. لیکن اگر آپ لینگویج کو ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھائیں گے، پھر آپ 14 سال بھی انگریزی پڑھتے میڈیم آف ٹیچنگ کے طور پہ پڑھائیں گے تو پھر مسئلہ ہو پھر جائے آپ گا. 14 سال بھی انگریزی پڑھتے ہیں لیکن نہ بولنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کیا. ٹھیک ہے وی نیڈ ٹو ریسرچ، کہ ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ تعلیم میں کیا کمیاں ہیں، اس کو ہم دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. الائنس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا علیم قریشی صاحب کے آنے والے دنوں میں فیوچر میں اور کیا آپ کے پلانز ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے حوالے سے؟ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی طرف سے آئندہ آنے والے وقتوں میں ابھی ہم نے کچھ پلاننگ، ایک تو ہم نے اکیڈمک کیلنڈر بنایا ہے ورک شاپس کا، ٹریننگ ورک شاپس ہیں جو ٹیچرس کو ہم دیں گے، اور اس کا پورے سال کا کیلنڈر ہے. انشاءاللہ عید کے بعد سے اس کا آغاز ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں کرانی ہے. ایک ہم نے کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جو تقریباً 6 دن تک جاری رہے گا، اور اس کے اندر الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اور دیگر اسکول جو ہے اس کے اندر حصہ لیں گے. ایک وہ پلان کیا ہے. ایک اور ہم نے ایوارڈ کی ایک تقریب رکھی ہے کہ وہ تعلیمی خدمات ہیں جن لوگوں کی پاکستان بھر میں، ان کو ایوارڈ دیں گے کرائٹیریا کے اوپر. ان کا جو بھی کرائٹیریا ہم سیٹ کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایوارڈ دیں گے. اس کے علاوہ آل کراچی انٹر اسکول کا ایک پروگرام ہے. اس کے علاوہ ایک ورک شاپ کرنی ہے ہمیں اردو پہ. ایک ورک شاپ ہے PHQ کے اندر سندھی پہ، جو پرائیویٹ اسکول کے کولیبریشن سے کافی سارے یعنی پروگرام سے، پھر اردو میں ایک الگ پرائیویٹ اسکول ڈائریکٹریٹ کے کولیبریشن سے کرنی ہے. سندھی پہ ورک شاپ ہے. اسی طرح مونٹیسری ٹیچرس ٹریننگ کے اوپر ورک شاپس ہے. کافی سارا یعنی کام ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے، فیوچر موجود ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک وقفے کی طرف جانا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، یہ جو ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج مقابلہ حسن قرأت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو ججز موجود ہیں وہ قاری عبدالحادی صاحب ہیں جو کہ مدیر ہیں الفلق اکیڈمی کے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور جو جج ہیں جو کہ ہیں قاری عبدالخالق صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید دوبارہ ایک دفعہ پھر کہتے ہیں. اور اب ہم اپنے جو مقابلہ حسن قرأت ہے اس کا آغاز کرنا چاہیں گے. میری پہلی جو مہمان ہیں آمنہ بدر، دار ارقم اسکول جوہر گرلز کیمپس سے. آئیے بیٹا، تشریف لائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے بیٹا. جی
جی وعلیکم السلام. بیٹا مائک نیچے کر لیجیے, میں کر دیتا ہوں مائک, آپ رہیے. ٹھیک ہے, اوکے جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا بہت خوبصورت تلاوت آپ نے پیش کی. اور ناظرین اب ہم اپنی نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ان کو بلانا چاہیں گے. ضیاء العابدین, رحمان پبلک اسکول بلدیہ ٹاؤن کراچی سے تعلق ہے. آئیے تشریف لائیے. یہ ہیں زین العابدین اور یہ رحمان پبلک اسکول بلدیہ ٹاؤن کراچی سے تعلق ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بیٹا تشریف رکھیے. ناظرین ہمارے اب جو اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں سید مرسل البیز جو کہ دار ارقم اسکول ایف بی ایریا کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے بیٹا تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين سبحان اللہ جزاک اللہ. بیٹا تشریف رکھیے. سید مرسل ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین اب ہم نتائج کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ہمارے جو ججز ہیں یعنی جو منصفین ہیں انہوں نے نتائج مرتب کر لیے ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جی آئیے سر آپ آئیے گا. سر مائک نکال لیجیے. حاصل کرنے والا طالب علم ہے زین العابدین. زین العابدین آئیے تشریف لائیے. اور زین العابدین کو جو ہے تھرڈ پرائز کی یہ جو شیلڈ ہے یہ دی جا رہی ہے. آئیے زین العابدین سر آئیے گا یہاں پہ. بیٹا آپ یہاں پہ آئیے. یہ آپ کو جی یہ دیجیے گا بیٹا آپ کا انعام بھی. ٹھیک تشریف رکھیں. جی دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالبہ ہے آمنہ بدر دار ارقم اسکول گلستان جوہر. بیٹا تشریف لائیے گا. جی آمنہ بدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے بیٹا آمنہ بدر یہاں تشریف لائیے. آپ کو دوسرا انعام دیا جاتا ہے. سر آپ دیجیے گا. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو انعام بھی ہے بیٹا یہ پکڑ لیں اور ساتھ میں یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا تشریف رکھیں. اوکے جی. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا سید مرسل البید دار ارقم اسکول ایف بی ایریا. دار ارقم اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا کچھ ہمارے پاس گفٹس اور بھی موجود ہیں وہ بھی میں دینا چاہوں گا. یہ سر یہ شیلڈ آپ ان کو دے دیجیے. آئیے بیٹا ادھر کھڑے ہوئے یہاں پہ. شاباش. ٹھیک ہے. پھر یہ انعام بھی جو مکتبہ یہ خدام القرآن ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ گفٹ بھی ہے گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے. جی بیٹا یہ بھی پکڑ لیجیے اور یہ بھی لے لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اچھا اور بیٹا اس میں اس کے علاوہ سپر پاور کی جانب سے یہ تو کافی گفٹس ہیں اس میں. جی 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 رمضان گفٹ ہے اس میں خاص طور پہ. جی اور یہ سپر پاور کی طرف سے یہ کیا جی فرسٹ پوزیشن کے لیے یہ بھی سپر پاور کی طرف سے دی جا رہی ہے. یہ لیں بیٹا آپ اس کو صحیح طرح پکڑ لیجیے آپ کے ہاتھ سے گر نہ جائے. یہ لیں پکڑیں. جی یہ لیں تشریف رکھیں بیٹا. یہ بھی آپ کی اس میں گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے دیا جا رہا ہے. یہ بھی آپ رکھ لیں اور یہ بھی. ٹھیک ٹھیک ہے بیٹھیں. اچھا اس کے علاوہ جو سیکنڈ اور تھرڈ والے ہیں گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے بیٹا آپ کا بھی نام ہے. آپ کا سیکنڈ پرائز تھا. ادھر آئیے گا. یہ لیجیے یہ آپ دیجیے گا. یہ لیں اس طرف آئیے گڑیا ادھر آ جائیے. جی زین العابدین آپ بھی آ جائیے بیٹا آپ تشریف رکھیں. یہ زین العابدین آئیے آپ بھی آئیے بیٹا. آپ کو ایک تو یہ گابا ایجوکیشنل بک بیٹا آپ بیٹھیں آپ جان بیٹھ جائیں. جی جائیے بیٹا. گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو سپر پاور کی طرف سے. بیٹھے تشریف رکھیں. اچھا اب یہ میری طرف سے آپ کو اچھا جزاک اللہ. ڈاکٹر سہار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کل سبحان اللہ
ڈیتھ اینیورسری تھی جی جی تو ضخیم کتابیں ان کی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو جزاک اللہ سر جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ یہ گفٹ ہیمپرز ہیں یہ آپ سر کو دیں. تھینک یو جی. اور یہ سر کے لیے گفٹ ہے. جس کے علاوہ ہماری جو ججز ہیں موجود ان کے لیے بھی پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ ہیں. آ جائیے سر یہ گفٹ آپ ججز کو بھی دے دیں. آئیے جلدی آئیے. آئیں تشریف لائیں جی. یہ آئیے مزید ہمارے یہ قاری عبدالحادی صاحب ہیں ان کو بھی گفٹ دے دیں. ٹھیک ہے ناظرین تو یہاں ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی جو ہے وہ بیٹھے گا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. آپ تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.